السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پیارے دوستوں، آج ہم ایک بہت اہم سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہے؟ ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو اور اس سے محبت کرے، کیونکہ جس شخص سے اللہ محبت کرے اس کی دنیا بھی سنوار جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیات سے ہمیں امید ملتی ہے کہ اللہ کی محبت صرف چند لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری نشانی بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نشانی نمبر 1، اللہ آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ کو نیک کاموں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک دل کرتا ہے قرآن پڑھنے کا، نماز وقت پر ادا کرنے کا، کسی غریب کی مدد کرنے کا یا کسی سے حسن اخلاق سے پیش آنے کا۔ یہ صرف آپ کی اپنی طاقت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اگر آپ عبادات کے بعد دل کا سکون محسوس کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، یہ اس کی رحمت اور محبت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ خود سے پوچھئے، کیا مجھے نماز سے سکون ملتا ہے؟ کیا مجھے قرآن سننا یا پڑھنا پسند ہے؟ کیا میں بہتر مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کو ہمیشہ سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ نشانی نمبر 2، اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کے دل میں اپنی غلطی کا احساس پیدا کر دیتا ہے اور وہ توبہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر انسان غلطی کرتا ہے اور سب سے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اگر گناہ کے بعد آپ کا دل بے چین ہو جائے، آپ اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ جب تک جان باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنے والے بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نشانی نمبر 3، اللہ آپ کا امتحان لیتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکلیں صرف سزا ہوتی ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل سزا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم یا شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کا امتحان لیتا ہے۔ کبھی بیماری، کبھی مالی تنگی، کبھی گھر کے مسائل اور کبھی دوسری آزمائش اللہ کے طرف سے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آپ مشکل وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی نشانی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے ہر مشکل میں اللہ سے امید رکھیے اور صبر سے کام لیجیے۔ اللہ آپ کے لیے اس مشکل کے بعد ضرور آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ نشانی نمبر 4، اللہ آپ کو عبادات کی توفیق دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کے لیے عبادات کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچئے، دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اذان سنتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھتے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو تھکان کے باوجود اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی اپنی قوت نہیں ہوتی
بلکہ اللہ کے طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہے جو مسلسل کیے جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ روز نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو اپنی عبادات کے لیے چن لیا۔ لیکن یاد رکھیے، کبھی اپنی عبادات پر غرور نہ کریں، ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے ہمیشہ اپنی عبادات کی توفیق عطا فرما۔ نشانی نمبر 5، اللہ آپ کو نیک لوگوں کی صحبت عطا کرتا ہے۔ انسان اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دوست آپ کو نماز کی یاد دلاتے ہیں، قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا مشورہ دیتے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھ لو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ نیک لوگ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، جبکہ برے لوگ دھیرے دھیرے انسان کو گناہوں کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اچھے دوست، اچھا استاد یا دین کی طرف بلانے والے لوگ عطا کیے ہیں تو ان کی قدر کیجیے۔ یہ اللہ کی محبت کی ایک اور خوبصورت نشانی ہو سکتی ہے۔ نشانی نمبر 6، اللہ آپ کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ جس دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے وہ دل زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اگر آپ کو قرآن سن کر سکون ملتا ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر روز صرف 5 یا 10 منٹ بھی قرآن کے لیے نکالیے۔ آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے اللہ آپ کے دل کو اور زیادہ روشن کر دے گا۔ پیارے دوستوں، اللہ کی محبت صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے نہیں ملتی، اس کے لیے عمل، اخلاص اور استقامت ضروری ہے۔ ان 3 نشانیوں پر غور کیجیے اور سوچیے کہ کیا یہ آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر نہیں ہے تو آج ہی اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کو اپنے قریب کر دے۔ نشانی نمبر 7، اللہ آپ کو اچھے اخلاق عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، اسلام صرف نماز اور روزہ کا نام نہیں ہے، اچھے اخلاق بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ دوسروں سے نرمی سے بات کرتے ہیں، والدین کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور کسی کا دل دکھانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا اخلاق صرف لوگوں کو خوش نہیں کرتا بلکہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ ہر روز اپنے اخلاق کا محاسبہ کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کو اور بہترین انسان بنائے۔ نشانی نمبر 8، اللہ آپ کو گناہوں سے نفرت دلا دیتا ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ جب آپ سے کوئی غلطی ہو اور بعد میں دل بے چین ہو جائے، آپ کو افسوس ہو اور آپ اللہ سے معافی مانگنے لگ جائے تو یہ زندہ ایمان کی نشانی ہے۔ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر بار بار کرنا خطرناک ہے، لیکن گناہ کے بعد اللہ کے طرف لوٹ آنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ نشانی نمبر 9، اللہ
آپ کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ہر دعا کا جواب فوراً اسی طرح ملنا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے، کبھی کسی بہتر وقت کے لیے روک لیتا ہے، اور کبھی اس دعا کے بدلے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑیے۔ جو بندہ اللہ سے بار بار مانگتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 10، اللہ آپ کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ انسان کتنی دولت یا شہرت حاصل کرے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ترجمہ، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کب ختم ہوگی، لیکن اگر ہم ہر روز اللہ کی اطاعت میں گزاریں، توبہ کرتے رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں تو اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت کرے گا۔ یہی ہر مومن کی سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے۔ پیارے دوستوں، آج ہم نے اللہ کی محبت کی 10 نشانیوں کے بارے میں جانا۔ آئیے ایک بار انہیں ڈیٹیل سے یاد کرتے ہیں۔ پہلا، اللہ آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ تیسرا، اللہ آپ کا امتحان لے کر آپ کا درجات بلند کرتا ہے۔ چوتھا، اللہ آپ کو عبادات کی توفیق دیتا ہے۔ 5، اللہ آپ کو نیک لوگوں کی صحبت عطا کرتا ہے۔ 6، اللہ آپ کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کرتا ہے۔ 7، اللہ آپ کو اچھے اخلاق عطا کرتا ہے۔ 8، اللہ آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ 9، اللہ آپ کو دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق دعا قبول کرتا ہے۔ 10، اللہ آپ کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دیتا ہے اور حسن خاتمہ کی امید عطا کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ نشانیاں آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اللہ کا دل سے شکر ادا کیجیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بہت کمی ہے تو مایوس مت ہوئیے۔ اللہ کی رحمت بہت واسع ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اللہ کے طرف لوٹ آتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت اور رحمت سے دروازے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ ہمارے مال، شکل یا رتبے کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہر دن اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آج میں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو؟ اگر ہر دن ہم اپنی زندگی میں تھوڑی سی بھی بہتری لے آئیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کے اور قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے۔ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرما، ہمیں نماز کی پابندی، سچی توبہ، اخلاص اور استقامت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہمیں جنت الفردوس بنا حساب کے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔